السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن اور اسلامک لاز میں گریجویٹ ہوں، کوالیفائڈ ہوں۔ اچھا، کچھ دوستوں نے ایک بڑا مزیدار سا سوال پوچھا ہے، سوال نہیں پوچھا، مطلب انہوں نے بات کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے جب خطاب میں یہ ضرور بتاتے ہیں کہ میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن اور وغیرہ میں تعلیم یافتہ ہوں، تو باقی لوگ تو نہیں بتاتے۔ اچھا، تو میں نے کہا چلو اس پہ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ بات یہ ہے دوستوں کہ پاکستان ایک بڑا مزیدار ملک ہے۔ وہاں پہ کویکری، یعنی کویکری کا مطلب ہوتا ہے کہ ان پڑھ اسکالر، جن کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی، جن کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی، وہ خیر سے بہت سے کام کرتے ہیں۔ لسٹ تو بڑی لمبی ہے، چلیں حکمرانوں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایم این اے، ایم پی اے، یہ منسٹرز عموماً ان کوالیفائڈ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ بعد میں کسی نے بنایا کہ جی بی اے ڈگری ہونی چاہیے۔ بی اے کیا ڈگری ہے؟ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وکیل کئی ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، وکیلوں کی ڈگریاں۔ اس کے علاوہ اب وکیلوں کی جعلی ہیں تو انہی وکیلوں میں سے جج بنتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جہاز چلانے والے پائلٹ، جن کے اوپر 300-400 سے زیادہ لوگوں کا زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ اب میں اپنے میڈیکل کی بات کروں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جعلی ڈاکٹر کتنے ہیں؟ کوئی ڈگری نہیں ہے، لیکن ڈاکٹریاں دڑا دڑ چل رہی ہیں، علاج ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ اب دین کی بات لے لیتے ہیں۔ اب دین میں بھی یہی حال ہے، تعلیم کا، دین کی تعلیم کا، کوالیفیکیشن کا بھی یہی حال ہے۔ مثلا میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ دوستوں نے پوچھا ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ چند جو مشہور و معروف دینی لوگ، مذہبی لوگ ہیں، اب ان کی بات کرتے ہیں پاکستان کے، جہاں سے میرا تعلق ہے۔ ہم جوان تھے، میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے، جب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بہت نام تھا۔ یہ وہ پہلے مذہبی رہنما تھے، بلکہ دینی رہنما تھے، مذہب اور دین میں فرق ہے، کہ جنہوں نے قرآن کی تعلیم دینی شروع کی۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ ٹریڈیشنلسٹ تھے۔ ٹریڈیشنلسٹ کا مطلب ہے کہ ایسے مذہبی لوگ جن کو قرآن اور دوسری چیزوں پہ عبور نہیں ہوتا۔ انہوں نے 18ویں صدی میں انگریزوں کی نگرانی میں ایک ملا تھا، ملا نظام الدین، 18ویں صدی میں، اس کے ذریعے سے قرآن سے دور کرنے کے لیے ایک پروگرام ڈیوائس کیا گیا، پروگرام بنایا گیا تعلیم کا، مذہبی تعلیم کا، قرآن سے دور کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان مدرسوں سے، یہ مدرسوں میں ہوتے ہیں، ان کو مدرسوں سے تعلیم دی جاتی ہے، درس نظامی۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کبھی بتاؤں گا، باہر وہ درس نظامی کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں مذہبی حلیے زیادہ مسجدوں میں امام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، باہر جو بھی ہے، ایک تو یہ کیٹیگری ہے، ہم اس کو سیپریٹ کر دیتے ہیں۔ ان کو قرآن، سائنس یا ماڈرن یا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل وہ بھی بتاؤں گا تفصیل سے کہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی اہل تشیع ہیں،
بریلوی ہیں، فلانے ہیں، ٹمکانے ہیں، سلفی ہیں، وہابی ہیں، ان سب کے مدرسے ہوتے ہیں۔ اور یہ ٹریڈیشن، یہ نظام میں وہ جو درس نظامی تھا جو کہ انگریز کی سرپرستی میں 18ویں صدی میں ملا نظام الدین نے شروع کیا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں۔ اب دوسری کیٹیگری بھی آتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری میں میں ان لوگوں کو لیتا ہوں جو درس نظامی سے نہیں پڑھے ہوئے اور جن کے اوپر الزام یہ لگتا ہے کچھ ٹریڈیشنلسٹ مولویوں کا کہ جی انہوں نے کون سے مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے، یعنی ان کے نزدیک مدرسے سے تعلیم حاصل کرنا ہی اصل دین ہے، جو کہ بالکل نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ تو پہلی شخصیت جس سے ہمارا رابطہ ہوا وہ ڈاکٹر اسرار احمد ہے، جنہوں نے پیور قرآن کی تعلیم دی، خالص۔ اچھا یہ اور بات ہے کہ قرآن کی کچھ چیزوں ان کی جو ریسرچ تھی میں ان کے ساتھ متفق نہیں ہوں، اپنی اپنی ریسرچ ہے، لیکن وہ انتہائی خالص طریقے سے، انتہائی محبت سے انہوں نے قرآن کی تعلیم سے آغاز کیا۔ اچھا ان کے بارے میں انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں بتایا کہ میں نے کسی بھی دینی ادارے سے تعلیم نہیں لی۔ انہوں نے کہا جی میں نے پہلے MBBS کیا، MBBS کرنے کے بعد میں نے MA اسلامیات پڑھی۔ اب MA اسلامیات ایک ایسی چیز ہے جو میرے دوست جانتے ہوں گے کہ اس میں سے ہم مناسب پک کر لیتے ہیں دینی تعلیمات کو، لیکن ساری نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دوسری بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں۔ اب دوسرا نام آتا ہے جو بڑا مشہور ہو چکا ہے پوری دنیا میں، ان کا نام ہے جاوید احمد غامدی۔ جاوید احمد غامدی خود بھی بتاتے ہیں اور ان سے کئی لوگوں نے انٹرویو بھی کیے ہیں کہ جی آپ کس ادارے سے تعلیم یافتہ ہیں؟ انہوں نے بتایا جی میں کسی ادارے سے تعلیم یافتہ نہیں ہوں، یعنی ان کی اپنی ریسرچ ہے جو کہ انہوں نے خود حاصل کی ہے، لیکن ان کے اساتذہ تھے مثلا مولانا مودودی، ابوالعلا مودودی۔ اچھا یہ ڈاکٹر اسرار احمد کے بھی استاد تھے، ان سے بھی انہوں نے سیکھا تھا۔ تو غامدی صاحب نے ابوالعلا مودودی صاحب کے ساتھ رہے، ان سے سیکھا۔ یہ مین ٹو مین کنٹیکٹ تھا، کوئی ادارہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوئچ کیا جاوید احمد غامدی صاحب نے، تو وہ آ گئے مولانا امین الدین اصلاحی، ایک اور بڑا نام تھا، ان کے ساتھ۔ پھر انہوں نے اپنی تحقیق شروع کی چل سو چل۔ فارملی یہ گورنمنٹ کالج سے، جہاں سے میں بھی تعلیم یافتہ ہوں، یہ وہاں سے تعلیم یافتہ ہیں۔ انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے شاید انگلش لٹریچر میں، یا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا۔ تو بہرحال انہوں نے کسی بھی دینی تعلیمی ادارے سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ اب ایک اور بڑا سیلیبریٹی مولوی ہیں، ان کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، لیکن میں تبلیغی جماعت کے بہت قریب رہا ہوا ہوں کیونکہ میرا ہاسپٹل تبلیغی جماعت ہیڈ مرکز کے قریب ہے، اور ان کے جتنے بڑے شورا کے لوگ تھے وہ سب سے میرا پیار محبت تھا، اور میرے وہ پیشنٹ بھی تھے۔ اس کا نام ہے مولانا طارق جمیل۔ یہ صاحب MBBS میں داخل ہوئے فرسٹ ایئر میں اور پھر چھوڑ کے چلے گئے۔ کیوں چھوڑ کے گئے مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے میڈیکل کی تعلیم بہت مشکل ان کو لگی ہو۔ ان کے ایک بھائی ہیں، وہ امریکہ میں کارڈیالوجسٹ ہیں۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے تبلیغی جماعت جوائن کی۔ جس زمانے میں میں تبلیغی جماعت کے قریب تھا، ان کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، نہ یہ مرکزی لیڈروں میں تھے، مرکزی میں امیروں میں سے تھے، نہ ان کا تعلق کوئی شورا سے تھا، نہ۔ اچھا انہوں نے بھی کوئی دینی تعلیم حاصل نہیں کی۔ آپ کے لیے شاید یہ انکشافات ہوں، لیکن میں جانتا ہوں انہوں نے بھی کسی دینی ادارے سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ اب تبلیغی جماعت میں کیا ہوتا ہے، تبلیغی جماعت میں آپ کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان کو 2 کتابیں ہوتی ہیں ان کے پاس جو ہر امیر پڑھتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے فضائل اعمال، فضائل صدقات۔ وہ ایک صاحب ہیں، وہ
ڈاکٹر حضرت الیاس صاحب جو تھے ان کے بانی، ان کے مطلب فالوور میں سے، ان کے فیملی میں سے تھے، ذکریہ ان کا نام تھا، اور یہ غلطیوں سے بھری پڑی دونوں کتابیں، لیکن یہ لوگ صرف وہی پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کی اجازت ان کو نہیں ہوتی۔ نام تبلیغی مرکز جو رائیونڈ میں ہے، اس میں اس کا کتب خانہ ہے، نہ اس کے اندر کوئی تبلیغی کتابوں کے علاوہ قرآن کی کتاب نہیں ہوتی۔ میں ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا کیونکہ میرے دوست تھے جو اس کے کتب خانے کے انچارج تھے، تو میں نے قرآن مانگا تو بڑے آرام سے کہتے ہیں جی یہاں قرآن نہیں ہوتا۔ میں کہا جی بڑی کتابیں، تو میں نے کہا قرآن کا ملے گا؟ کہتے جی باہر مارکیٹ سے ملے گا۔ تو اب ایسی جماعت کا ایک فرد، اس کی کیا دینی تعلیم ہوگی؟ اس کی کوئی دینی تعلیم نہیں ہے۔ رٹا لگا لگا کے، پریکٹس کر کر کے ان صاحب نے کچھ یاد کی ہوئی چیزیں جو ہر جگہ کہتے ہیں۔ مجھے تو، میں زیادہ تو نہیں پڑھتا ان کو، سنتا تو نہیں، میں زیادہ نہیں سنتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ قرآن سے نہیں زیادہ بات کرتے۔ ان کے پاس کوئی میٹھی باتیں ہیں جن سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور میرے بڑے قریبی لوگ بھی اس کے بڑے فالوور ہیں اس شخص کے، اور وہ بہت بڑی سیلیبریٹی ہے، لیکن بہرحال اس شخص کی بھی کوئی دینی تعلیم نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور نام بڑا کامیاب، وہ میڈیا، سوشل میڈیا جب سے شروع ہوا اس سے وہ بہت زیادہ آگے آ رہا ہے، ینگ آدمی ہے، اس کو کہتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا۔ وہ بڑا انٹرسٹنگ آدمی ہے۔ اچھا، تعلیم اس نے انجینئرنگ کی لی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق وہ شاید انجینئرنگ کی جاب بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی دینی تعلیم نہیں ہے۔ وہ بھی خود سیلف میڈ وہ اسکالر بنے ہوئے ہیں یا دینی مبلغ بنے ہوئے ہیں، کافی کنٹروورشل ہے۔ اچھا، وہ بات کریں گے کہ جی میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، لیکن موٹا سا لکھ کے لگایا تھا اہل سنت والجماعت، اور وہ قرآن کی بات بھی تھوڑی سی کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ حدیثوں کی انہوں نے بہت بڑی بڑی وہ ریفرنسز حدیثوں کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک اور شخصیت ہے۔ اچھا، یہ وہ شخصیات ہیں جو کہ جن سے جو مجھے ایکسپوئر ہوا ہے، جو ان سے مجھے تھوڑا سا پتہ چلا، تو میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں ان لوگوں کے بارے میں۔ اب رہی میری بات، میں نے پہلے تو اپنی میڈیکل کی تعلیم جو لی وہ پوری میڈیکل کالجز، یونیورسٹیز امریکہ میں، انگلینڈ میں، پاکستان میں پوری لی، جس کے بعد میں آئی اسپیشلسٹ بنا۔ اب جب میں نے دینی تعلیم، اللہ نے مجھے موقع دیا، تو میں نے کسی بھی عالم کے پاس جا کے شاگرد نہیں بنا۔ ایک میں کوالیفائڈ سینئر آئی سرجن تھا، تو میں کیوں جا کے کسی مولوی کا میں شاگرد بنتا دین سیکھنے کے لیے؟ تو میں نے بہت بڑی یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد فیصل مسجد سے میں نے دین کی تعلیم لی۔ اس کے لیے باقاعدہ میں انرول ہوا، اور کئی سال میں نے یہ تعلیم لی، کیونکہ میں کویک نہیں ہوں، میں نے ڈاکٹری بھی صحیح پڑھی تھی، اور میں دین کی بھی صحیح تعلیم لینا چاہتا تھا۔ سرٹیفائڈ، امریکہ میں ایک لفظ ہوتا ہے سرٹیفائڈ، یہ سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہے، یہ سرٹیفائڈ ٹیکنیشین ہے، یہ سرٹیفائڈ مکینک ہے، یہ سرٹیفائڈ۔ اب میں کیسے کسی ایسے مولوی کے پاس، ٹریڈیشنلسٹ کے پاس یا عالم دین کے پاس جا کے لیتا؟ میں نے یونیورسٹی سے لی۔ اب میں آپ کو اپنی وہ دکھاتا ہوں جو میرے پاس ڈگریاں ہیں۔ یہ 97 میں نے لی، یہ نیچے لکھا ہوا ہے 1997، یہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، اور نیچے لکھا ہوا ہے اسٹڈی آف دا ہولی قرآن۔ یہ میں نے 97 میں لی۔ پھر میں نے 99، یہ نیچے میری انگلی ہے، اس میں دیکھیے گا، 99 میں نے لی۔ پھر میں نے اگلے سال
2000 میں ایک اور ڈگری لی. پھر میں نے 2001 میں لی. یہ میری انگلی دیکھیے گا, 2001 میں لی. یہ پھر میں نے اسلامک شریعت یا اس کی لی, یہ 2002 میں لی. تو دوستو جنہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ کیوں بتاتے ہیں, میں بھائی اس لیے بتاتا ہوں کہ میں ان پڑھ نہیں ہوں, میں کویک نہیں ہوں, نہ ڈاکٹری میں نہ دین کی تعلیم میں. میں نے جو بھی حاصل کیا ہے سرٹیفائیڈ اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے. اور جو نہیں بتاتے وہ موسٹلی اس لیے نہیں بتاتے کہ ان کی تعلیم نہیں ہے دینی. تو یہ تھا میرا جواب کہ میں کیوں اپنے آپ کو, اپنی تعلیم کو انٹروڈیوس کراتا ہوں. کیونکہ ہو سکتا ہے کئی دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تو ڈاکٹر نے, وہ تو ڈاکٹری پڑھے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی ادھر ادھر سے کتابوں سے پڑھ لی. نہیں, میں نے باقاعدہ بہت بڑی یونیورسٹی سے, جس کی ریٹنگ دنیا کی 5 بڑی یونیورسٹی میں آتی ہیں آگے پیچھے, میں اس سے تعلیم یافتہ ہوں. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.